بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 11، صفحہ نمبر 230۔ کتاب کا نام اصول عقائد۔ 7واں سبق حدیث منزلت اور حدیث یوم الدار۔ بڑے بڑے اہل تشیع اور اہل سنت مفسرین حضرات نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 کے ذیل میں اس مشہور حدیث منزلت کو نقل کیا ہے۔ یاد رہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر جانے اور حضرت ہارون کے ان کا جانشین ہونے کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ حدیث منزلت کا واقعہ یوں ہے کہ پیغمبر اسلام کو خبر دی گئی کہ مشرقی روم کے بادشاہ نے حجاز، مکہ اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے تاکہ اس اسلامی انقلاب کو جو کہ انسانیت کی فلاح اور حصول آزادی کے ایک مخصوص پروگرام کے ساتھ واقع ہوا تھا، اپنی مملکت کی سرحدوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دے۔ آپ نے اس بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے سرحدی مقام تبوک، جو کہ جزیرہ نما عرب کے شمال میں شرقی روم کے بادشاہ کی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، کہ میدان میں جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو مدینے میں اپنے جانشین کے طور پر رکنے کا حکم فرمایا۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ دیں گے اور یہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جاؤں اور اس عظیم افتخار کو حاصل کر سکوں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہونے والا ہے۔ مذکورہ حدیث اہل سنت کی مشہور ترین احادیث کی کتابوں مثلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کا مکمل متن ذکر کیا گیا ہے، جبکہ صحیح مسلم میں ایک مرتبہ مکمل متن، جبکہ دوسری مرتبہ صرف ایک جملے کو ایک کلی اور عام کلمے کی صورت میں نقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث اہل سنت کی بہت سی کتب مثلا سنن ابی ماجہ، سنن ترمذی، سنن مسند احمد اور بہت سی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، جبکہ 20 افراد کے جن میں جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، عبداللہ بن مسعود، یہاں تک کہ معاویہ وغیرہ شامل ہیں، نے اس حدیث کی روایت بیان کی ہے۔ تاریخ بغداد میں ابو بکر بغدادی نے اس حدیث کو عمر بن خطاب سے یوں نقل کیا کہ عمر بن خطاب نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف بکواس کر رہا تھا۔ عمر نے اس سے کہا کہ تم مجھے منافق معلوم ہوتے ہو، کیونکہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ علی کی میرے ساتھ نسبت ویسی ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ یہاں پر اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ معتبر ترین اسلامی ماخذ کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ بات حدیث منزلت صرف جنگ تبوک کے موقع پر نہیں فرمائی، بلکہ 7 مختلف مواقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے، جو کہ اس حدیث کے عام اور واضح مفہوم پر دلالت ہے۔ وہ 7 مواقع درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پہلی اخوت کے دن، یعنی مکے میں جب پیغمبر نے لوگوں کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا تو اس وقت اس عہد و پیمان میں علی کو اپنے بھائی کے طور پر منتخب فرماتے ہوئے یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ نمبر 2، دوسری اخوت کے دن، جب مہاجرین اور انصار کے درمیان مدینے میں اخوت کا عہد و پیمان انجام پایا تو دوبارہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا انتخاب اپنے بھائی کے طور پر فرماتے ہوئے یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ نمبر 3، جب مسجد نبوی میں کھلنے والے لوگوں کے دروازے آپ نے بند کروا دیے اور صرف حضرت علی علیہ السلام کے گھر کے دروازے کو کھلا رکھا تو اس موقع پر بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا۔ 4، 5، 6، 7 غزوہ تبوک اور 3 دوسرے مواقع پر کہ جن کی اسناد اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، آپ نے یہی حدیث منزلت ارشاد فرمائی ہے۔ لہٰذا حدیث منزلت کی تردید نہ تو سند کے اعتبار سے کی جا سکتی ہے اور نہ ہی عام مفہوم کے اعتبار سے۔ حدیث منزلت کا مضمون، اگر اپنے ذاتی نظریات و خیالات سے قطع نظر غیر جانبداری سے حدیث منزلت کا تجزیہ کریں
تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان وہ تمام مراتب اور منصب جو حضرت ہارون کو حاصل تھے، حضرت علی علیہ السلام بھی نبوت کے علاوہ ان تمام عہدوں اور مناصب کے حامل تھے، کیونکہ حدیث میں نبوت کے نہ ہونے کی قید و شرط کے علاوہ اور کوئی قید موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ نمبر 1، پیغمبر کے بعد امت مسلمہ میں سب سے افضل حضرت علی علیہ السلام تھے، اور حضرت ہارون کو بھی حضرت موسیٰ کے بعد یہی مقام حاصل تھا۔ نمبر 2، علی علیہ السلام پیغمبر کے وزیر، ان کے معاون خاص اور ان کی رہبری کے جزو لانفق تھے، کیونکہ قرآن مجید سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 اور 32 تک حضرت ہارون کے لیے ان تمام عہدوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ نمبر 3، علی علیہ السلام پیغمبر کے جانشین اور خلیفہ تھے، اور آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص اس عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے لیے تھے۔ حدیث یوم الدار، اسلامی تواریخ کے بیان کے مطابق نبوت پر مبعوث ہونے کے 3 سال بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی خفیہ دعوت کو آشکار فرما دیں۔ چنانچہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 میں ارشاد ہوا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب خدا سے ڈرائیں۔ لہٰذا آپ نے حکم خدا سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر کھانے کی دعوت دی، اور اس کے بعد فرمایا، اے عبد المطلب کے فرزندو، خدا کی قسم عرب میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنی قوم کے لیے کوئی ایسی چیز لائے جو میری لائی ہوئی چیز اور نعمت سے بہتر ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی نیکیاں اور بھلائیاں لے کر آیا ہوں، اور خدا نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں اس قانون کی قبولیت کی طرف دعوت دوں۔ تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار ہے تاکہ وہ میرا بھائی، وصی اور جانشین بن سکے؟ کسی بھی شخص نے اس دعوت پر لبیک نہیں کہی سوائے حضرت علی علیہ السلام کے، اگرچہ آپ سب سے زیادہ کم سن تھے، لیکن پھر بھی آپ کمال شجاعت سے کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اس راہ اسلام میں آپ کا دوست اور مددگار ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی گردن پر اپنا دست مبارک رکھ کے فرمایا، یہ میرا بھائی، وصی اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہے، اس کی بات کو توجہ سے سنو اور اس کے حکم کی اطاعت کرو۔ لیکن گمراہ قوم قریش نے نہ صرف پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑایا۔ مذکورہ حدیث، جو کہ حدیث یوم الدار، گھر پر دعوت کے دن والی حدیث کے نام سے معروف ہے، کافی حد تک حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی کے مسئلے کو واضح کرتی ہے، جبکہ سند کے اعتبار سے بھی اہل سنت کے بڑے علماء نے اس کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ ان علماء میں ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مرویہ، ابو نعیم بہقی، طبری، ابن اسیر اور دیگر بہت سے علماء شامل ہیں۔ اگر ہم حدیث یوم الدار پر غیر جانبدارانہ غور و فکر کریں تو حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و خلافت سے متعلق بہت سے حقائق واضح ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں مسئلہ خلافت و ولایت کا ذکر واضح طور پر کیا گیا ہے۔ 8واں سبق، حدیث ثقلین اور حدیث سفینہ۔ حدیث ثقلین کی اسناد، علماء اہل سنت و اہل تشیع کے درمیان مشہور و معروف احادیث میں سے ایک حدیث ثقلین ہے۔ اس حدیث کو صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد نے پیغمبر سے بلا واسطہ نقل کیا ہے۔ بعض بزرگ علماء نے اس حدیث کے راویوں کی تعداد 30 سے زیادہ بیان کی ہے۔ مفسرین، محدثین اور مورخین کے ایک بہت بڑے گروہ نے اس حدیث کو اپنی کتب میں یوں پے در پے بیان کیا کہ اس حدیث کے متواتر ہونے میں کسی شک و تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ بزرگ عالم سید ہاشم بورانی نے اپنی کتاب غایۃ المرام میں اس حدیث کو علماء اہل سنت کی 39 اور علماء شیعہ کی 80 اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے، جبکہ بزرگ عالم دین علامہ میر حامد حسین ہندی نے اس سلسلے میں مزید تحقیق اور جستجو کے بعد تقریباً 200 علماء اہل سنت سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے بارے میں اپنی ساری تحقیق کو 6 جلدوں کی ایک بڑی کتاب ابقاۃ الانوار میں جمع کیا ہے۔ مشہور ترین صحابہ کے جنہوں نے اسے نقل کیا، ان میں سے ابو سعید خدری، ابو ذر غفاری، زید بن ارقم، زید بن ثابت، ابو رافع، جبیر بن مطعم،
حذیفہ یمانی، جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت سلمہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری اس حدیث کو خانہ کعبہ میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان الفاظ میں بیان کر رہے تھے: میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ وہ فرما رہے تھے، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر یادگار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے، پس تم ان کا خیال رکھنا اور دیکھنا تم میری سفارش کا ان کے بارے میں کس قدر خیال رکھتے ہو۔ یہ روایت اہل سنت کے معتبر ترین ماخذ مثلاً صحیح ترمذی، نسائی، مسند احمد، کنز الاعمال اور مستدرک حاکم وغیرہ میں نقل ہوئی ہیں۔ بہت سی روایت میں ثقلین کی تعبیر یعنی دو قرا قدر چیزیں اور بعض روایت میں ثقلین کی تعبیر یعنی دو جانشین آئی ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے ان میں سے کسی خاص قسم کا فرق نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ مختلف اسلامی احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس روایت حدیث ثقلین کو مختلف مواقع پر لوگوں کے گوش گزار کروایا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ سفر حج میں عرفہ کے دن یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ عبداللہ بن حنطب فرماتے ہیں آپ نے یہ حدیث جوفہ کے مقام پر ارشاد فرمائی۔ جوفہ مکہ اور مدینہ کے مقام پر ایک جگہ کا نام ہے جہاں سے بعض ممالک کے حاجی احرام باندھتے ہیں۔ حضرت سلمہ فرماتی کہ آپ نے یہ حدیث غدیر خم کے مقام پر ارشاد فرمائی، جبکہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی مبارک کے آخری دنوں میں بستر علالت پر یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ ایک اور حدیث کے مطابق آپ نے مدینے میں منبر پر یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ اہل سنت کے معروف عالم ابن حجر نے اپنی کتاب صواعق المحرقہ میں تو پیغمبر اسلام سے یہاں تک نقل کیا کہ پیغمبر اسلام نے اس حدیث ثقلین کو بیان کرنے کے بعد علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا، یہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن اور علی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس بنیادی مسئلے یعنی حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی کے لیے بار بار تاکید کی اور اسلام کی اس حیات بخش حقیقت کے اظہار کے لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھایا اور کسی بھی موقع پر اس مسئلے سے غفلت نہیں برتی۔ حدیث ثقلین کا مفہوم، چند قابل توجہ باتیں۔ نمبر 1، قرآن اور اطرت کا دو خلیفہ یا دو گراں قدر چیزوں کے طور پر تعارف اس بات کی روشن دلیل ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کا دامن ہرگز ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اس بات کی اہمیت اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے جب بہت سی روایات میں ہم یہ شرط بھی ہمراہ پڑھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر ان دونوں کا دامن نہ چھوڑو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، تو یہ حقیقت اس تاکید کے ساتھ روشن ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس حدیث میں قرآن کو اطرت کے ساتھ اور اطرت کو قرآن کے ساتھ قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح قرآن میں تحریف نہ ہوگی اور وہ ہر طرح سے پاک اور محفوظ رہے گا، اسی طرح اطرت خاندان پیغمبر بھی عصمت کے حامل رہیں گے۔ نمبر 3، بعض روایات میں پیغمبر نے صراحت سے فرمایا ہے کہ روز قیامت میں تم لوگوں سے ان دونوں اہم یادگاروں کے ساتھ کیے گئے تمہارے برتاؤ کے بارے میں سوال کروں گا تاکہ دیکھوں کہ تمہارا ان کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ نمبر 4، بلا شک و تردد ہم اطرت و اہل بیت کی تفسیر جس انداز میں بھی کریں، حضرت علی علیہ السلام اس کے سب سے زیادہ نمایاں فرد ہیں، اور متعدد روایات کے مطابق حضرت علی علیہ السلام ہرگز قرآن سے جدا نہیں ہوں گے اور نہ ہی قرآن آپ سے جدا ہوگا۔ علاوہ ازیں ہم متعدد روایات میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو پکارا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ نمبر 5، اس دنیا کی چار دیواری میں محصور ہونے کی وجہ سے قیامت کے اکثر مسائل ہمارے لیے پوری طرح واضح نہیں ہیں، لیکن پھر بھی روایت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ حوض کوثر سے مراد بہشت میں مختلف نعمتوں سے پر ایک نہر ہے جو خالص مومنین اور خاص طور پر پیغمبر اسلام، ان کے اہل بیت اور ان کے مکتب کے پیروکاروں کے لیے مخصوص ہے۔ ہماری اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ کہ امت کے لیے پناہ گاہ اور مسلمانوں کے رہبر پیغمبر اسلام کے بعد حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد 11 امام ان کے اہل بیت میں سے ہیں۔
حدیث سفینہ نوح۔ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جاذب تعبیرات میں سے ایک وہ تعبیر ہے جو مشہور حدیث سفینہ نوح میں آئی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خاندان اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو شخص اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے جدا ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ حدیث جو کہ مشہور احادیث میں سے ہمیں بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی وفات کے بعد حضرت علی اور خاندان پیغمبر کی پیروی اور اطاعت کو ضروری اور لازم قرار دیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس عظیم و عالمگیر طوفان کے وقت صرف کشتی نوح ہی نجات کا ذریعہ تھی۔ یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ امت مسلمہ کے لیے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد جو بھی طوفان آئے ان میں راہ نجات صرف ولایت اہل بیت سے تمسک ہی تھا اور رہے گا۔ نواں سبق 12 اماموں کے بارے میں روایات۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی بلافاصل خلافت اور امامت کو ثابت کرنے کے بعد اب ہم باقی 11 ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مختصر گفتگو یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں بیان کردہ ایسی متعدد احادیث موجود ہیں جو پیغمبر کے بعد 12 خلفاء اور ائمہ کی خلافت و امامت کے بارے میں ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہیں۔ یہ احادیث اہل سنت کی انتہائی مشہور اور اہم کتب احادیث مثلاً صحیح بخاری، صحیح ترمذی، صحیح مسلم، صحیح ابی داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں نقل کی گئی ہیں۔ اس موضوع پر 271 احادیث نقل کی گئی ہیں، جن میں سے اکثر برادران اہل سنت کی کتابوں سے جبکہ باقی علماء اہل تشیع کی کتابوں سے نقل کی گئی ہیں۔ مثلاً اہل سنت کی سب سے زیادہ مشہور کتاب صحیح بخاری میں ایک حدیث ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، وہ فرما رہے تھے، میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میں نہ سن سکا، لیکن میرے باپ نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا یہ سب قریش کے خاندان سے ہوں گے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم میں بھی کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ نقل کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا کہ آپ نے فرمایا، اسلام ہمیشہ عزیز رہے گا یہاں تک کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے۔ اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا جسے میں سمجھ نہ سکا، اور میں نے اپنے باپ سے اس جملے کی وضاحت پوچھی تو انہوں نے کہا پیغمبر نے فرمایا کہ سب خلیفہ اور امام قبیلہ قریش سے ہوں گے۔ اہل سنت کی کتاب مسند احمد میں مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت یوں نقل کی گئی ہے کہ پیغمبر سے ان کے خلفاء کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، میرے خلفاء کی تعداد بنی اسرائیل کے نقبہ اور روسیہ قوم کی طرح 12 ہوگی۔ مذکورہ احادیث کا مفہوم تمام مذکورہ احادیث کے جن میں سے بعض میں اسلام کی عزت کا دار و مدار 12 ائمہ کے ذریعے قرار دیا گیا ہے، اور دیگر احادیث میں دین اسلام کی قیامت تک بقا و حیات 12 خلفاء کی مرہون منت قرار دی گئی ہے جو سب قریش ہوں گے، اور بعض احادیث میں ان تمام 12 ائمہ کو خاندان بنی ہاشم سے قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام احادیث کو ان کے حقیقی معنی کے ساتھ اگر کسی مذہب نے سمجھا ہے اور اس کو اختیار کیا تو وہ مکتب و مذہب اہل تشیع کا مذہب ہے، جبکہ دیگر مذہب کے علماء ان احادیث کی صحیح توضیح کے سلسلے میں پریشانی کا شکار ہیں کہ کیا خلفاء اور ائمہ سے مراد پہلے 4 خلیفہ اور پھر بنی امیہ و بنی عباس کے خلفاء ہیں۔ یہ قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نہ تو پہلے خلفاء کی تعداد 12 تھی اور نہ ہی خلفاء بنی امیہ یا خلفاء بنی عباس، یہ دونوں قسم کے خلفاء کو جمع کرنے سے احادیث میں مذکورہ تعداد پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بنی امیہ میں یزید جیسے افراد، جبکہ خلفاء بنی عباس میں منصور دوانقی اور ہارون رشید جیسے افراد بھی خلیفہ بنے تھے کہ جن کے ظلم و ستم، استکبار و تباہکاریوں اور جنایات میں شک و تردد نہیں ہے، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کا شمار خلفائے پیغمبر اور اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے کام کرنے والے
کام کرنے والی قابل فخر شخصیات میں سے کیا جا سکے۔ مقام و ولایت و خلافت کا معیار ہم جس حد تک بھی نیچے لے آئیں، پھر بھی یہ اور ان کی قسم کے دیگر افراد اس الہی عہدے کے لیے قطعاً غیر موزوں ہیں۔ لہٰذا اس تمام بحث کے بعد خلفاء کا عدد یعنی 12 صرف اہل تشیع کے 12 ائمہ سے ہی مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ بحث ہم اہل سنت کے ایک معروف اور بزرگ عالم کی زبان سے ہی پیش کر سکتے ہیں۔ سلمان ابن ابراہیم قندوزی حنفی اپنی کتاب یناب المعدہ میں فرماتے ہیں، بعض محققین کہتے ہیں کہ وہ احادیث جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کی تعداد 12 بتاتی ہے، بہت ہی مشہور ہیں اور بہت سے مختلف طریقوں سے ہم تک پہنچی ہیں۔ گزرتے زمان کے ساتھ جو ہم نے تحقیق کی ہے، اس سے صرف ایک بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مراد ان کے اہل بیت و عترت میں سے 12 جانشین ہیں۔ لہٰذا یہ بات ممکن ہی نہیں کہ ان احادیث سے مراد خلفائے راشدین پہلے 4 خلفاء ہوں، کیونکہ وہ 4 تھے۔ ان احادیث سے مراد خلفائے بنی امیہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی تعداد 12 سے زیادہ تھی اور عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ سب ظالم و ستمگر تھے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ بنی ہاشم میں سے نہیں تھے، اور پیغمبر فرما چکے تھے کہ وہ 12 ائمہ بنی ہاشم سے ہوں گے، جیسے کہ عبد الملک بن عمر نے جابر بن صخرہ سے نقل کیا۔ اور پیغمبر اسلام کا اس سوال کہ یہ 12 خلیفہ کس خاندان سے ہوں گے کے جواب میں آہستہ آواز میں جواب فرمانا بتاتے ہیں کہ بنی ہاشم کی خلافت پر دیگر قبائل کے اکثر افراد خوش نہ تھے۔ اسی طرح یہ احادیث بنی عباس پر بھی منطبق نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ صرف ان کی تعداد 12 سے زیادہ تھی بلکہ انہوں نے آیہ معدہ سورہ شورى آیت نمبر 23 پر عمل نہیں کیا اور حدیث قصہ کو پس پشت ڈال دیا۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ حدیث صرف پیغمبر کے اہل بیت و عترت میں سے منتخب 12 ائمہ ہی میں صد در صد منطبق ہو سکتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ یہ تمام 12 ائمہ علم و دانش کے اعتبار سے سب سے بڑے عالم ہیں، زہد و تقویٰ کے اعتبار سے سب سے بڑے زاہد و پارسا ہیں، حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے بلند رتبے پر فائز ہیں، اور ان سب نے تمام علوم و فنون کو اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں حاصل کیا ہے۔ حدیث ثقلین اور دیگر احادیث جو کہ پیغمبر اسلام سے ہم تک پہنچی ہیں، وہ تمام ہماری اس بات کی تائید کرتی ہیں۔ ایک دلچسپ بات ہے کہ جو حجاز و مکہ کے سفر کے دوران بعض علماء حجاز سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے پیش آئی، وہ 12 ائمہ سے متعلق وارد احادیث کی ایک اور تفسیر پیش کرتے ہیں، جن کو سننے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث کے مسئلے میں انہوں نے کتنی سخت اور ناقابل حل مشکل کا سامنا کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان احادیث میں جو 12 خلفاء کا کہا گیا، ان میں سے 4 خلفاء وہ ہیں کہ جو اسلام کے ابتدائی دور میں گزر چکے ہیں، جبکہ دیگر 8 خلفاء آئندہ ظاہر ہوں گے۔ اس طرح سے پیغمبر کی حدیث میں بیان کردہ 12 خلفاء کی طرف وہ دانستہ توجہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا ہم 12 ائمہ کے بارے میں احادیث کے جو صد در صد اہل تشیع کے 12 ائمہ پر منطبق ہوتی ہے، ان کو چھوڑ کر ان افراد کی گفتگو سنیں اور ان ابحاث میں چلے جائیں کہ جن کی مشکلات ہم پر واضح ہیں۔ ائمہ کے ناموں کے ساتھ ان کا انتخاب۔ اس مقام پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ پیغمبر گرامی کی بعض روایات جو کہ اہل سنت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، ان میں صراحت کے ساتھ 12 ائمہ کے نام بیان ہوئے ہیں اور ان کی خصوصیات کا بھی تفصیلی ذکر موجود ہے۔ اہل سنت کے مشہور عالم شیخ سلمان قندوزی اسی کتاب یناب المعدہ میں رقم طراز ہیں۔ نسل نام کا ایک یہودی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے چند سوالات کے دوران اس نے پیغمبر سے ان کے اوصیاء اور خلفاء کے متعلق سوال کیا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشینوں کا تعارف ان الفاظ میں کروایا: میرے وصی علی بن ابی طالب ہیں، ان کے بعد میرے 2 فرزند نواسے حسن اور حسین ہوں گے اور حسین کے بعد 9 امام ان کی نسل سے ہوں گے۔ یہودی نے عرض کیا کہ ان 9 ائمہ کے نام بھی بیان فرما دیں۔ آپ نے فرمایا جب حسین دنیا سے رخصت ہوں گے
تو ان کے فرزند علی زین العابدین علیہ السلام ہوں گے، اور جب علی دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے فرزند محمد الباقر ہوں گے، اور جب محمد دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے فرزند جعفر الصادق ہوں گے، اور جب جعفر دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے فرزند موسیٰ الکاظم ہوں گے، اور جب موسیٰ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے فرزند علی رضا، اور جب علی دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے فرزند محمد جواد ہوں گے، اور جب محمد دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے فرزند علی الہادی ہوں گے، اور جب علی دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے فرزند حسن العسکری جانشین ہوں گے، اور جب حسن دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے فرزند حجت خدا محمد المہدی عجل اللہ فرجہ الشریف جانشین ہوں گے، اور اس طرح سے 12 امام میرے بعد ہوں گے۔ نیز اسی کتاب یناب المعدہ میں کتاب مناقب سے بھی ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں 12 ائمہ کے اسماء مبارک ان کے القاب سمیت بیان کیے گئے ہیں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ان کی غیبت اور ان کے انقلاب اور ان کے زمین کو عدل و انصاف سے پور کر دینے اور ظلم و ستم کو اس کی جڑ سے ختم کر دینے کی بشارت دی گئی ہے۔ نمبر 2، البتہ اہل تشیع کے ذرائع میں اس حوالے سے بہت سی احادیث ہیں کہ جو متواتر کے حد سے بھی بڑھ گئی ہیں۔ غور کریں، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے۔ دلچسپ اور قابل ذکر بات یہ کہ اہل سنت کی کتابوں میں پیغمبر اسلام کی احادیث میں سے یہ حدیث بھی موجود ہے، جو شخص اپنے زمانے کے امام کے یعنی امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ یہی حدیث اہل تشیع کی کتابوں میں ان الفاظ سے ذکر کی گئی ہے: جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یہ حدیث واضح طور پر ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں ایک معصوم امام موجود ہوتا ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں، اور اگر انہوں نے اپنے زمانے کے معصوم امام کی معرفت حاصل نہ کی تو یہ بات اتنی نقصان دہ کہ اسے کفر اور جاہلیت کی سرحد تک پہنچا دے گی۔ کیا اس حدیث میں امام و پیشوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو حکومتوں کے سربراہ ہوں، جیسے چنگیز خان، ہارون اور ان جیسے دیگر لوگ؟ بلا شک و شبہ اس سوال کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ اکثر حکمران غیر صالح، ظالم و ستمگر اور کبھی شرق و غرب سے وابستہ اور اغیار کی سیاست پر عمل کرنے والے تھے اور ہیں۔ لہٰذا بغیر کسی شک کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان اشخاص حکمران کی معرفت اور ان سربراہان کی امامت پر اعتقاد لوگوں کو جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہر دور اور ہر زمانے میں ایک معصوم امام موجود ہوتا ہے، لہٰذا لوگوں کی یہ ذمہ داری کہ اس کو تلاش کریں، اس کی معرفت حاصل کریں اور اس کی امامت کو تسلیم کریں۔ اس کے علاوہ ہر امام معصوم کی امامت نہ صرف قرآنی نصوص سے ثابت ہے بلکہ ان احادیث اور روایت سے بھی ثابت ہے جو ہر سابق امام سے آنے والے امام کے بارے میں ہم تک پہنچی ہیں۔ نیز ائمہ کے معجزات بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔